چلیے آج ہم تسہیل المصادر کا یہ سبق نمبر 3 شروع کرتے ہیں۔ چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دیکھیے آپ کتاب میں دیکھ رہے ہوں گے اور آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں سبق نمبر 3 ماضی مجہول کا بیان۔ ٹھیک، دیکھیے نیچے ماضی مجہول، ماضی یعنی گزرا ہوا زمانہ، اور مجہول یعنی جس آپ نے شروع میں اصطلاحات میں پڑھا تھا، یعنی جس کا کرنے والا معلوم نہ ہو وہ مجہول ہوتا ہے۔ ٹھیک، جیسے زید پالا گیا، عمر پالا گیا، تو یہ تو پتہ ہے کہ ہاں وہ پالا گیا ہے، لیکن یہ معلوم نہیں کس نے پالا ہے، تو یہ مجہول ہے۔ جس کا فاعل معلوم نہ ہو، کرنے والا معلوم نہ ہو، کہ تمہیں معلوم ہے بھائی ہاں یہ کام کیا گیا ہے، لیکن آپ کو یہ معلوم نہیں کیا کس نے ہے، تو وہ مجہول کہلاتا ہے۔ ٹھیک، اور ماضی گزرے ہوئے زمانے میں دیکھیے تعریف، دیکھیے ماضی مجہول وہ ہے جس سے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا ہونا سمجھا جائے لیکن کرنے والا فاعل معلوم نہ ہو۔ ٹھیک، گزرا ہوا زمانہ جو اب سے پہلے جو پیچھے گزر گیا، جیسے آپ کی عمر 15-20 سال ہو گئی، تو اس سے پہلے جو زمانہ گزر گیا تو اس زمانے میں معلوم ہو اور اس کا کرنے والا معلوم نہ ہو کہ وہ کام کیا کس نے ہے۔ ٹھیک، تو کیا کہلاتا ہے وہ؟ ماضی مجہول کہلاتا ہے۔ ٹھیک، اچھا تو اس کو بنانے کا کیا قاعدہ ہے؟ اگر ہم ماضی مجہول کس طریقے سے بنائیں گے، اگر ہمیں کوئی جملہ بولنا ہے، کوئی سینٹینس بولنا ہے کہ وہ ایسا کیا گیا تو اس کا معلوم نہ ہو، تو ہم فارسی میں کیسے استعمال کریں گے، کیسے بنائیں گے؟ تو بتا رہے ہیں، دیکھیے قاعدہ نیچے، ماضی معروف کے آخر میں ہا شد بڑھا کر ماضی مجہول بناتے ہیں۔ کس کے آخر میں؟ ماضی معروف کے۔ اور ابھی آپ نے شروع میں پڑھا تھا ماضی مطلق کس طریقے سے بناتے ہیں، مصدر کے آخر سے نون اور اس سے پہلے زبر کو ہٹا کر کے ماضی مطلق بناتے ہیں۔ ٹھیک، اب اسی ماضی مطلق پر اس کے آخر میں ہا شد بڑھا دیے، ہا شد بڑھا کر ماضی مجہول بن جاتا ہے۔ کیسے؟ جیسے پرورد ہے، یہ ماضی معروف ہے، ماضی مطلق ہے، تو پرورد کے آگ میں ہا شد بڑھائیے آپ تو کیا ہوگا؟ پروردہ شد، پروردہ شد، یہ ماضی مجہول ہو گیا۔ ٹھیک، دیکھیے آگے تنبیہ، مجہول ہمیشہ فعل متعدی سے آتا ہے۔ ایسے میں فعل متعدی سے، کیوں؟ اس لیے کہ لازم وہ ہے جو فاعل پہ پورا ہو جائے، لازم جو فاعل سے پورا ہو، اور مجہول میں چونکہ فاعل تو معلوم ہوتا نہیں ہے۔ ٹھیک، اور فاعل کس میں آتا ہے؟ لازم میں، اور مجہول میں فاعل تو معلوم ہی نہیں ہوتا نا، تو اس لیے لازم سے آئے گا ہی نہیں، متعدی سے آئے گا۔ ٹھیک ہے، چلیے دیکھیے گردان ماضی مطلق مجہول، اب یہ ماضی مطلق مجہول کی گردان ہے، اور آپ نے پہلے پڑھی تھی کل ماضی مطلق معروف کی گردان، آج مجہول کی دیکھیے آپ۔ پروردہ شد صیغہ واحد غائب، ترجمہ وہ پالا گیا۔ ٹھیک، معروف کا کیا ترجمہ تھا؟ اس نے پالا، اور مجہول کا وہ پالا گیا۔ ٹھیک، اب یہ یاد رکھیں، اب جو واحد غائب اور جمع غائب، واحد حاضر جمع حاضر کی جو علامت تھی، تا دال نون دال یا دال میم یا میم، تو اب یہ جو ہے شد جو بڑھائیں گے آخر میں آتی ہے نا علامت، تو یہ شد میں اب ہم مزید اس کی زیادتی کریں گے۔ دیکھیے پروردہ شد وہ پالا گیا۔ ٹھیک، پروردہ شدند، تو نون دال جمع غائب کی علامت، جمع غائب پروردہ شدند وہ پالے گئے۔ اچھا، واحد حاضر کا صیغہ کیا بنے گا؟ پروردہ شدی تو پالا گیا، جمع حاضر کا پروردہ شدید تم پالے گئے، واحد متکلم کا پروردہ شدم میں پالا گیا، جمع متکلم کا پروردہ شدیم ہم پالے گئے۔ ٹھیک، اس کو آپ یاد کریں اچھی طریقے سے۔ تو یہ فارسی جب ہم بولیں گے نا، تو کون سا جملہ ہم کو کب بولنا ہے، کس طریقے سے، تو اس میں یہ ہمیں بہت کارآمد آئے گا انشاءاللہ۔ چلیے یہ سوالات حل کر لیتے ہیں۔ یہ سوال آپ کو خود سے حل کرنے ہیں اپنی کاپی پہ لکھ کر کے، کیونکہ اس سے آپ کی رائٹنگ بھی سدھرے گی، لکھاوٹ میں سدھار بھی آئے گا،
اور آپ کے جو آپ نے پیچھے سبق پڑھا تو اس کا یہ پریکٹیکل ہوئے گا کہ آپ نے جو سبق پڑھا وہ آخر سمجھا کہ نہیں سمجھا، تو یہ ان سوالات سے پتہ چلتا ہے۔ چلیے دیکھیے سوال نمبر 1، ماضی معروف اور مجہول میں کیا فرق ہے؟ بتائیے، ماضی معروف اور مجہول میں فرق کیا ہے بتائیے، تو کیا فرق ہے؟ دیکھیے ماضی معروف میں کرنے والا معلوم ہوتا ہے کہ زید نے پالا، عمر نے پالا، بکر نے پالا، تو اس میں کرنے والا معلوم ہوتا ہے نا، تو وہ ماضی معروف ہے۔ اور مجہول میں کرنے والا معلوم نہیں ہوتا، زید پالا گیا اور لکھا گیا، تو اس میں فاعل نہیں پتہ چلتا، تو معروف میں کرنے والا معلوم ہوتا ہے اور مجہول میں کرنے والا معلوم نہیں ہوتا ہے، یہ فرق ہے دونوں میں۔ ٹھیک، اچھا چلیے سوال نمبر 2 دیکھیے، ماضی مجہول بنانے کا قاعدہ کیا ہے؟ تو ماضی مجہول بنانے کا قاعدہ بھی آپ نے بالکل ابھی پڑھا، کیا کہ ماضی معروف کے آخر میں ہا شد بڑھا کر ماضی مجہول بناتے ہیں، جیسے پرورد سے پروردہ شد، یہ ماضی مجہول بنانے کا قاعدہ ہوا۔ ٹھیک، نمبر 3، گفت سے ماضی مجہول کی گردان کرو۔ گفت ہے ماضی مجہول کی گردان جو اوپر بالکل سیم ٹو لکھ رہی ہے نا، اسی کے وزن پر کر دیجئے، جیسے یہ ہے پروردہ شد، تو آپ یہاں پہ کہہ دیجئے گفتہ شد، پروردہ شدند تو گفتہ شدند، اسی طریقے سے پوری کر دیجئے۔ دیکھیے گفتہ شد، گفتہ شدند، گفتہ شدی، گفتہ شدید، گفتہ شدم، گفتہ شدیم۔ کتنا آسان ہے بالکل، اگر آپ ادنا سی توجہ دیں گے نا کوئی مشکل نہیں ہوئے گا، انشاءاللہ بہت آسان ہوئے گا۔ سوال نمبر 4، نوشتہ شدہ کیا صیغہ ہے؟ تو دیکھیے اس میں آخر میں کیا آ رہا، یا دال آ رہا، اور یا دال کس کی علامت تھی بتائیے؟ جمع حاضر کی۔ ٹھیک، تو بس آپ بتا دیجئے کہ نوشتہ شدید جو ہے جمع حاضر کا صیغہ ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اچھا نمبر 5، ادھر ہم پالے گئے، اس کی فارسی بناؤ۔ ہم پالے گئے، تو بالکل دیکھیے اوپر جمع متکلم کا صیغہ کیا ہے؟ پروردہ شدیم، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ہم پالے گئے، تو پھر کوئی مشکل تھوڑی نہیں، پروردہ شدیم ہم پالے گئے، اس کا بالکل صیغہ وہ لکھتا ہے۔ اچھا سوال نمبر 6، گفتہ شدید کا ترجمہ کرو۔ تو گفتہ شدید کا ترجمہ کیا ہے؟ دیکھیے اوپر آئی ہے پروردہ شدید کا ترجمہ کیا؟ تم پالے گئے، تو اسی کے وزن پر گفتہ شدید تم کہے گئے، گفتہ معنی کہے نا، تو تم کہے گئے۔ ٹھیک، میں نے لکھا، اس کی فارسی بناؤ۔ تو میں نے لکھا، یہ تو معروف ہے نا، تو جو پچھلے سبق گزر گئے تو اس کا جملہ بھی تمرین میں آ سکتا ہے، آئے گا وہی جو آپ نے پڑھ لیا، چاہے وہ پچھلے سبق سے آئے یا اسی سبق سے آئے۔ تو میں نے لکھا، اس کی کیا ہے؟ نوشتن معنی مصدر لکھنا، اور میم واحد متکلم کی علامت میم ملا دیجئے، نوشتم میں نے لکھا۔ ٹھیک، سوال نمبر 8، خوردہ شد کیا صیغہ ہے؟ معنی بتاؤ۔ تو خوردہ شد، تو یہ واحد غائب کا صیغہ ہے، یہ ہوگا۔ معنی بتاؤ، تو آپ نے پروردہ شد وہ پالا گیا، اور خوردہ مصدر کھانا ہے، تو اسی کے وزن پر وہ پالا گیا، اور خوردہ شد وہ کھایا گیا۔ بالکل جو آپ نے سبق پڑھا نا اسی کے وزن پر سب بات آئیں گی، کوئی مشکل نہیں ہوگا۔ اچھا چلیے نیچے یہ جو نقشہ بن رہا ہے نا مصادر کا، تو آپ یہ مصدر فارسی میں ہیں اور ان کی یہ اردو معنی لکھ رہے ہیں نیچے، دیکھیے ان کو یاد کریے آپ۔ آراستن، آراستن معنی سوارنا، بخشیدن معنی بخشنا، بخشا۔ ٹھیک، پسندیدن پسند کرنا، نواختن نوازنا، دادن دینا، ستودن تعریف کرنا۔ تو پچھلے سبق میں بھی آپ نے یہ اسی طریقے کے کچھ مصادر پڑھے تھے، تو ان مصادر کو آپ اپنی کاپی پہ لکھ لیں اور چلتے پھرتے اس کو یاد کریں، یہ یاد رہنا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ فارسی بولنے میں، فارسی کا ترجمہ لگانے میں اور تمرین بنانے میں فارسی کی یہی آتے ہیں، یہ بہت کام آتے ہیں۔ چلیے نیچے دیکھیے اردو میں ترجمہ کرو، تو یہ تمرین آپ کو خود سے حل کرنے کی کوشش کریں، خود سے حل کرنی ہے، اور نہیں ہوئے تو اس کے بعد آپ سن سکتے ہیں، لیکن کوئی مشکل صیغہ آ جائے، لیکن پہلے آپ خود سے کوشش کریں، کوئی مشکل نہیں ہے، آسانی سے ہو جائے گی اگر آپ نے سبق اچھی طریقے سے سمجھ لیا ہے۔ چلیے خیر حل کر لیتے ہیں۔ دیکھیے آراستہ شدی، ابھی آپ نے اوپر پڑھا مصدر، آراستن مصدر کیا پڑھا؟ سنوارنا، اور شدی کون سا ہے؟ یہ واحد حاضر، یا ہے نا، یا تو واحد حاضر، تو آراستہ شدی کیا ترجمہ ہوا؟ اوپر آپ نے کہا پروردہ شدی تو پالا گیا،
تو آراستہ شدی تو سوارا گیا، بہت آسان ہے۔ اسی طریقے سے دیکھیے بخشیدہ شدم، بخشیدہ مصدر کیا تھا؟ بخشنا، ٹھیک، اور شدم میں میم واحد متکلم کی علامت ہے، تو بخشیدہ شدم میں بخشا گیا، بالکل جو اوپر گردان تھی نا وہ پالا گیا، وہ پالے گئے، تو پالا گیا، تم پالے گئے، تو اسی کے وزن پر دیکھ لیجیے آپ کون سا صیغہ رہا، پروردہ شدن، پروردہ شدی، پروردہ شدید، تو جیسے وزن ہوگا وہی ترجمہ اسی کے وزن پر ترجمہ ہو جائے گا، کوئی مشکل نہیں ہے۔ چلیے آگے دیکھیے، پسندیدہ شدید، تو شدید یاد آ گیا، ٹھیک، پروردہ شدید کہ تم پالے گئے، تو پسندیدہ شدید تم پسند کیے گئے، ٹھیک۔ نواختہ شدند، شدند کون سا؟ جمع غائب کا، تو وہ نوازے گئے۔ ستودہ شد، آپ ان تمام سیغوں کو اوپر جو گردان ہے نا گردان سے ملائیں کہ شد کون سے پہ فٹ بیٹھ رہا ہے، شدند کہاں فٹ بیٹھ رہا ہے، شدی کون سے فٹ بیٹھ رہا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے، وہی ترجمہ آپ یہ مصدر نیچے دے رکھیں، مصدر کا معنی دیکھ لیں اور وہی ترجمہ آسانی سے کر لیں، ٹھیک۔ چلیے دیکھیے ستودہ شد وہ تعریف کیا گیا، ٹھیک۔ دادا شدیم، دادا میں دینا، شدیم جمع متکلم یا میم، ہم دیے گئے، ٹھیک۔ یہ کیا پسندیدم، تو یہ معروف کا گیا، پسندیدم میں نے پسند کیا، اگر یہ پسندیدہ شدم ہوتا تو میں پسند کیا گیا، لیکن اب پسندیدم میں نے پسند کیا، ٹھیک۔ دادا شدی تو دیا گیا، نواختند نون دال جمع غائب کا، آپ نے پیچھے پڑھا تھا نا، پروردند انہوں نے پالا، ایسی نواختند انہوں نے نوازا۔ آراستہ شدیم ہم سوارے گئے، ستودہ شد وہ تعریف کیا گیا، ٹھیک، ستودہ شد وہ تعریف کیا گیا۔ بخشی دید، تم بخشی دید ہے، تم نے بخشا، معروف ہے نہیں۔ اچھا نیچے دیکھیے فارسی بناؤ، تو یہ اردو ہے نیچے، اس کی آپ کو فارسی بنانی ہے، اسی طریقے سے بہت آسان ہے۔ دیکھیے میں نے دیا، تو دینے کی کیا آتی ہے؟ دادن مصدر، دینا جو ابھی آپ نے پڑھا، تو اسی سے میں نے دیا، دادم میں نے دیا۔ وہ پسند کیا گیا، تو وہ پسند کیا گیا، جیسے وہ پالا گیا تو پروردہ شد، ایسی وہ پسند کیا گیا تو کیا آئے گا؟ پسندیدہ شد، بالکل بہت آسان۔ نیچے تم نے تعریف کی، معروف ہے، تعریف کی آتی ہے ستودن، تم نے کیا آئے گی؟ جمع حاضر، تو ستودید تم نے تعریف کی، ٹھیک۔ ہم بخشے گئے، تو بخشنے کی آتی ہے بخشیدن، اور گئے مجھول ہے تو شد لگا دیجئے، اور ہم ہے تو جمع متکلم لگا دیجئے، تو کیا آئے گا؟ ستودہ شدیم، نہیں ہم بخشے گئے تو کیا آئے گا؟ بخشیدہ شدیم ہم بخشے گئے۔ تو نے سوارا، سوارنے کی کیا آتی ہے؟ اراستن مصدر سوارنا، اور تو نے سوارا تو یہ اراستی معروف ہے، کیونکہ معروف میں شد نہیں آئے گا نا، مجھول میں آئے گا، جہاں گیا ترجمہ آئے تو وہاں آئے گا شد، اور جہاں گیا ترجمہ نہیں آئے گا تو معروف آئے گا، جیسے تو نے سوارا اراستی۔ اب یہ وہ نوازے گئے، تو دیکھو اس میں گئے ترجمہ آیا، تو اب یہاں آئے گا کیا؟ مجھول آئے گا، تو نوازنے کی کیا ہے؟ نواختن، اور وہ نوازے گئے تو کیا کون سا ہے؟ جمع غائب کا، تو نواختہ شدند وہ نوازے گئے، ٹھیک۔ اچھا تم نے لکھا، معروف ہے، نوشتن مصدر لکھنا، اور تم نے تو جمع حاضر، تو نوشتید تم نے لکھا۔ وہ تعریف کیے گئے، تو تعریف کرنے کی کیا آتی ہے؟ ستودن، اور کیے گئے کون سا ہے؟ یہ جمع غائب کا، تو ستودہ شدند وہ تعریف کیے گئے۔ ہم نے کہا، تو گفتیم ہم نے کہا۔ تو بخشا گیا، ٹھیک، تو تو یہ کون سا ہے؟ واحد حاضر کا، تو کیا آئے گا؟ بخشیدہ شدی تو بخشا گیا۔ اس نے پسند کیا، تو اس میں گیا نہیں آیا، یہ معروف ہے، اس نے پسند کیا، تو پسند کی کیا آتی ہے؟ پسندیدہ مصدر پسند کرنا، اس نے پسند کیا کون سا؟ واحد غائب کا، تو پسند تو کیا آئے گا؟ پسندید اس نے پسند کیا۔ اور میں دیا گیا، تو دینے کی آتی ہے؟ دادن مصدر دینا، اور مجھول ہے گیا ہے کیونکہ، تو شد لگا دیجئے اور واحد متکلم کی علامت میم لگا دیجئے، تو دادا شدم میں دیا گیا۔ تو اسی طریقے سے آپ تمرین اگر خود سے حل کریں گے تو کوئی مشکل نہیں ہے، کیوں؟ جو آپ نے پیچھے سبق پڑھ لیا اسی کا پریکٹیکل ہوتا ہے، تو آپ نے اگر سبق اچھے سے سمجھ لیا ہے تو پھر تمرین بنانا آپ کے لیے کوئی کٹھن دشواری کی بات نہیں ہے،
میں امید کرتا ہوں آپ کے اچھے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ چلیے صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔